अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आज का टाइटल देख के वीडियो का बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि हमें जानना है ना। सो वीडियो का टाइटल है औरतें बेवजह क्यों रोती हैं, वाई वुमेन क्राइंग। बिना बेवजह तो मतलब कौन होता है यार, बेवजह झूठी रोती हैं सिंपथी झूठी लेने के लिए। यहाँ पे मेरे सामने एग्जांपल बैठा हुआ है एक और झूठा फैलाया ये चीज। अच्छा तो देखते हैं क्या रीजन है। ऐसा कौन इंसान है यार जो आप झूठ रो सकते हो? तू रोती है झूठी पर साइड होके बैठ जाना सिंपथी लेने के लिए। अच्छा हंस रही है ना, वैसे सभी रोती होंगी थोड़ी थोड़ी। तो देखते हैं ये वीडियो, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस और करते हैं प्ले। अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पर रोने लग जाती है। यानी कि आपने औरतों को अक्सर मुंह छुपाए हुए रोते हुए देखा होगा। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती है? ये औरतें जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है? आप में से बहुत से लोग इस बात के बारे में नहीं जानते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती है, यानी कि औरतें बात बात पर क्यों रोने लग जाती है। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, आप औरत हो या मर्द हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने घर की औरतों को रोते हुए देखा होगा। इनमें हमारी माँ, बहनें और बीवियाँ होती है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी अम्मा से पूछा कि माँ, आप हमेशा क्यों रोती है? यानी कि लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि आप बेवजह क्यों रोती है? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। तो ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा, मैं कुछ नहीं समझ पाया। बेटा अपनी बात को पूरी करता कि इससे पहले ही माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, ये औरतें बेवजह क्यों रोती है? ये जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, क्योंकि बेटा वो औरतें हैं, इसीलिए वो बात बात पर रोती है। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी कि उसको अभी तक इसका जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि कई सालों के गुजरने के बाद भी वो बात को नहीं समझ पाया कि औरतें जरा सी बात पर क्यों रोती है। फिर एक दिन उस लड़के को हजरत का ख्याल आया, क्योंकि उसने सुना था कि हजरत पास हर मसले का हल मौजूद है। बस यही सोचकर वो लड़का सीधा हजरत बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, मेरा एक सवाल है जो काफी दिनों से मेरे जहन में है। मुझे कहीं भी इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं अपना सवाल पेश करता हूँ। बस इतना सुनना था तो हजरत फरमाया, ऐ लड़के, जो भी पूछना है बेझिझक पूछो। इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि ये औरतें जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है, यानी कि ये औरतें बेवजह क्यों रोने लग जाती है। बस इतना सुनना था कि हजरत ने फरमाया, ऐ लड़के, याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को जब पैदा किया, अल्लाह ने औरत को जब बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। और इसके साथ ही अल्लाह ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रख कर उसको पैदा कर सके, और कभी वो अपने आप को धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके।
اور یہی نہیں، اے شخص یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور اپنے گھر اور پریوار کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بغیر کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ اور نافرمان کیوں نہ ہو جائے، وہ پلک جھپکتے ہی اس نافرمان اولاد کو بھی معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کا بوجھ کم کرنے کے لیے تھوڑے آنسو بہا سکے اور وہ اپنی اس تکلیف کو کم کر سکے، اور پھر وہ ایک نئے سرے سے اپنی زندگی میں پھر سے غموں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اے شخص یاد رکھنا، عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عورت کے آنسوؤں کی قدر کرے اور ان کو عزت دے۔ یاد رکھنا، عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے ہو یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہو، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اے شخص یاد رکھنا، تمہاری خوراک کی نلی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جس وقت تم نے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا تھا، مگر اس کا نشان آج بھی ناف کی صورت میں تمہارے جسم پر موجود ہے تاکہ تم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکو جو کہ ایک عورت تھی، اس کی تم قدر کر سکو جس نے 9 مہینوں تک اپنی کوکھ میں سہ کر اور پال پوس کر تم کو پیدا کیا۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا یہ سفر ختم ہو گیا کیونکہ اس کو اپنے اس سوال کا جواب مل چکا تھا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا علی، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت اور کتنی ہی دولت کے انبار کیوں نہ ہو، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو انسان سب چیزوں کے باوجود دنیا اس کے منہ پر تو اس کی عزت تو ضرور کرے گی، مگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں گی اور اس پہ ہنسے گی۔ اس کی عزت کا تماشا زمانے بھر میں ہونے لگے گا۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے لیے عورت کو عزت بنا کر بھیجا ہے تو عورت کے ساتھ پورا گھر جڑا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کے غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، یا علی، آنے والے وقت میں انسان کے گھر کی بربادی اور بے سکونی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس پر اس شخص نے کہا، یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ یعنی عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیونکہ مرد عورتوں کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے۔
اور انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو ہی دفن کر دے گا۔ اسلام میں عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اگر مرد ان حقوق میں سے کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی اور یہی چیز گھر ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور ان کے حقوق مقرر کیے۔ اسلام میں حدود کے اندر رہ کر عورت کو آزادی سے جینے کا حق عطا کیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج یہ تھی ویڈیو کہ وہ بے وجہ کیوں روتی ہے نا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ بے وجہ نہیں روتی ہیں، اگر وہ روتی ہیں تو آپ ان کے آنسوں کی جو ہے قدر کیجیے۔ عورتیں زیادہ تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہیں نا، مطلب ہے نا، تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہیں، اس لیے کوئی بھی بات ہو اس لیے وہ رو پڑتی ہیں، ان کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑے یا گالیاں پڑے یا کچھ ایسا ویسا دیکھ لیں وہ، یا کچھ زیادہ سوچنے لگ پڑتی ہے کسی پرٹیکولر چیز کے اوپر۔ مرد ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں سوچتا ہے، تو اس لیے عورتیں پھر رونے لگ پڑتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو یہ تھا ایز کمپیئر ٹو مطلب جو ایموشن جو بھی ہیں بہت زیادہ یہ پین کو بھی سہن کرنے میں مرد سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک بچے کو جنم دینا وہ صرف عورت ہی دے سکتی ہے۔ اس ٹائم پہ جو درد ہوتا ہے 106 ہڈیاں ٹوٹتی ہیں جب ایک ساتھ، بھائی صاحب اتنی زیادہ درد ہوتی ہے، تو وہ کسی عام بندے کے سہنے لائق تو ہے نہیں، وہ ایک عورت سہتی ہے، وہ پتہ نہیں کیسے سہتی ہوگی بھائی صاحب، اور پتہ نہیں یار۔ اور تبھی کہتے ہیں کہ عورتوں کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ چاہے بے وجہ نکلے چاہے جس بھی وجہ سے نکلے تو ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی چاہیے آنسوؤں کی، وہ کبھی بھی بے وجہ نہیں نکلتے، اگر بے وجہ نکلے ہوئے تو تب بھی وہ صاف کرنے چاہیے۔ تو یہ تھی ویڈیو، عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ خوش ہو رہی ہے یہ اندر سے نا کہ عورتیں تھوڑی سی میرے فیور میں آئیں باتیں ان کی۔ تو باقی یہ تھی، اور ہوپس آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہو ہمارا اور پتہ لگا عورتوں کے بارے میں کہ بے وجہ نہیں روتی، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو مطلب ریزن نہ بھی ہو تب بھی ایسی کچھ۔ باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔